الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر ایمانی بھائیو، دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے ایک وقت مقررہ تک، اس کے بعد ہمیں مہلت نہیں ملے گی۔ آج میں مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ابھی لیٹسٹ بیان سن رہا تھا اور حضرت نے بڑی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی، بہت زیادہ قیمتی باتیں۔ اللہ والے آدمی ہیں، ساری زندگی قرآن و حدیث کی خدمت میں گزری ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کو صحت تندرستی کے ساتھ عافیت کے ساتھ سلامت رکھے، ان کی تمام خدمات کو قبول فرمائے۔ حضرت نے امریکہ کے اس وقت جو حال چل رہا ہے اس پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ابھی ایک وقت کے فرعون نے اپنی ایک الیکشن کے بعد جو وہ شپت لینے کی بات کر رہے تھے اپنی ویڈیو کے اندر کہ 20 تاریخ کو جو میں شپت لوں گا، اس کے بعد سب سے پہلے میں مشرقی وسطیٰ کو جہنم بنا دوں گا۔ تو اللہ رب العزت کو یہ جملہ اتنا سخت اور اتنا بھاری جملہ ہے یہ کہ اللہ کو اس کی یہ بات جو ہے ناگوار گزر گئی۔ دیکھو، اللہ رب العزت دنیا کے اندر ظالموں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ڈھیل دیتے ہیں۔ اللہ اس لیے ڈھیل دیتے ہیں کہ باز آ جائیں، لوٹ آئیں، مان جائیں، کیونکہ دنیا میں آنے کے بعد جب اگر چلے گئے تو دوبارہ واپسی نہیں ہے۔ کہ اللہ جانتے ہیں، دنیا کے لوگ کہتے رہیں کہ 7 جنم ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ اس کو میں نے اگر ایک بار لے لیا، بلا لیا، تو یہ دوبارہ اب یہاں پر جو ہے نہیں آ سکتا۔ اس لیے یہاں پر اس کو مہلت دو، چھوٹ دو، ایک وقت کے لیے اس کو ڈھیل دیتے رہو۔ کیا پتہ یہ کسی اللہ والے کے پاس پڑ جائے، کسی کے ہتھے پڑ جائے اور یہ باز آ جائے، اپنی باتوں سے توبہ کر لے اور یہ متکبرانہ الفاظ سے رجوع کر لے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب یوں کہا کہ جہنم بنا دوں گا، تو جہنم تو اللہ ہی کے پاس ہے، جہنم کے عذابات تو اللہ ہی کو اس کا علم ہے۔ جہنم کہتے کسے ہیں؟ اسے اس کی خبر بھی نہیں ہوگی، صرف نام سنا ہے، ہیل کا صرف نام سن لیا اور جہنم سمجھ لی، تصور دماغ میں بٹھا لیا۔ کیا جانتے ہو آپ جہنم کے بارے میں؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تو بعد میں جہنم بنائے گا، پہلے میں جہنم بناتا ہوں۔ چھوٹی سی جہنم کا 80% کا ایک حصہ اللہ نے اس کو دکھا دیا، کیلیفورنیا کو جہنم بنا دیا۔ امریکہ میں اس وقت پانی کی بھیک مانگ رہا ہے کہ پانی دو، بجھانے کے لیے پانی نہیں ہے۔ یہ حالت ہے اس وقت میرے بھائیوں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ کبھی بھی آدمی کو دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے۔ فرعون کو اللہ رب العزت نے وہ چھوڑ دی تھی کہ 400 سال تک اس کے دماغ میں درد بھی نہیں ہوا، اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ اندازہ کیجئے آپ کس قدر اس کے ظلم کو اللہ نے برداشت کیا، اور جب اس کی موت آئی تو اپنے ہی گھر میں موسیٰ کو پال کر اسی کے ہاتھوں مر گیا۔ یہ عجیب معاملہ ہے اللہ کا۔ بچوں کو قتل کرانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بچوں کو مار دوں تاکہ میرے مارنے والا میرا قاتل پیدا ہی نہ ہو۔ اللہ نے اسی دوران میں موسیٰ علیہ السلام کو پال کر دکھا دیا۔ کیا قدرت ہے میرے رب کی۔ تو اسی لیے پوری انسانیت سے حضرت خطاب فرما رہے ہیں کہ بڑے بول نہ بولو، بڑے بول نہ بولو، توبہ کرو، ڈرو اس اللہ سے جس کے رب، جس کے ہاتھ میں، اس کے قبضے قدرت میں ساری سلطنت ہے، ساری بادشاہت ہے، ساری طاقتیں ہیں، سب کے دل ہیں،
اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ 20 تاریخ آنے سے پہلے بھی اس کو ایک الفاظ کا ایک، چونکہ بڑا آدمی جب ہوتے ہیں تو ان کے اوپر بڑی پکڑ آتی ہے، ڈھیل بھی بڑی ہوتی ہے، پکڑ بھی بڑی آتی ہے۔ تو اللہ نے اس کو مہلت دے دی کہ 20 تاریخ کو جو تو بولنے کی بات کر رہا تھا نا، اس کو ذرا رجوع کر لینا اس بات سے، اور آئندہ کے لیے باز آ جا، آئندہ کے لیے معافی مانگ لینا۔ اور کہا حضرت نے کیلیفورنیا وہ گئے ہیں، وہاں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اتنی بے حیائی ہے کہ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دنیا کی سمجھ لیجئے اڈا ہے بے حیائی کا، عیاشی کا اڈا ہے۔ مرد مرد، عورت عورت آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ہومو سیکس میرج کرتے ہیں، اور بے حیائی فلی طور پر ہوتی ہے۔ بے حیا یعنی لباس بھی وہاں پر جو ہے بالکل برہنہ پھرتے لوگ، اس قدر کا عالم وہاں پر ہے۔ تو اللہ کی تو زمین ہے، بھلے ہی کتنی تم نے ترقی سے اس کو سنوار دیا ہو، سجا دیا ہو، لیکن اللہ کی زمین پر تم نے جو ہے اس قدر بے حیائی کب تک برداشت ہوگی؟ اور ایک بات فرمائی حضرت نے کہ اس قدر سخت دور چل رہا ہے کہ جتنی ہم جو ہے روز جزا کے قریب پہنچ رہے ہیں، اور اللہ کی پکڑ کی مہلتیں اتنی کم ہو رہی ہیں، اتنا ہی وقت ہمیں جو ہے کم دیا جا رہا ہے کہ اب جو ہے ٹائم نہیں ملے گا۔ بہت عجیب بات کہی حضرت نے، کہا کہ ہمیں اس وقت جو ہے بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، حساس ہو کر اللہ کی طرف رجوع کر کے، اللہ سے معافی مانگ کر، گناہ سے توبہ کر کے، اور نیکیوں کی طرف بڑھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے وبال، ہم جتنے بھی اپنے آپ پر جو ہے ظلم و زیادتیاں کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں ہر اعتبار سے، تو اس کی سزا کب، کس وقت، کس لمحے میں ہمیں مل جائے۔ یعنی رات کو بندہ گناہ کرے، صبح کو کس کی موت آ جائے، کس پر حادثہ آ جائے، کس کو پکڑ کے پولیس لے جائے، اور کس کے گھر میں ماں بہنوں پر کیا آفت ٹوٹ پڑے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے میرے بھائیوں۔ اللہ ہم سب امت مسلمہ کی ماں بہنوں کی عزت عصمت کی، ہمارے بھائیوں کی، ہمارے والدین کی، سب کی، تمام بھائیوں کے والدین کی حفاظت فرمائے کہ ہم پر، یعنی ہم نے گناہ کیا اور ہمارے گناہ کی سزا ہمارے گھر والوں کو فوراً دے دی جائے۔ جی ہاں، عجیب بات فرمائی کہ مہلت نہیں دی جائے گی۔ اب اندازہ لگا لیجئے، اس جملے کو لکھ لیجئے زندگی بھر کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اور اس سے مجھے توبہ نصیب فرما دے، میرے گھر والوں کو اس کی پکڑ سے بچا، مجھے بھی بچا۔ تو کس شکل میں ہم پر کب، کس وقت کیا عذاب آ جائے ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے موقع ہے کہ ہم فوراً توبہ کریں، اللہ سے فوراً توبہ کریں، بڑے بول سے بچیں، اس آگ سے اور اس اللہ کی پکڑ سے، ان کو جو ہو رہی ہے اس سے ہمیں عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ کے بڑے بول بولنے سے ہی وہ پکڑ میں نہیں آیا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ جو بھی آدمی اس طرح کے جملے بولے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ اس کو ذلیل کرے گا، اللہ اس کو راندہ درگاہ کر دے گا، اللہ اس کو جو ہے زیر کرے گا۔ زبر اللہ ہے، طاقت اللہ کی ہے۔ تو اس لیے کبھی کوئی بڑے جملے نہ بولو، کسی کو ستاؤ نہیں، کسی کے سامنے جو ہے کسی کے بارے میں پلاننگ نہ کرو، کسی کے بارے میں جو ہے غلط نہ سوچو، غلط نہ بولو، اور گناہوں سے بچو، زنا کرنے سے بچو، فحاشی سے بچو، عریانی سے بچو، بد نظری سے بچو، اور اسی طرح سے جتنے بھی گناہ ہو سکتے ہیں دنیا کے اندر، ان سب سے اس وقت ہمیں بچنا چاہیے میرے دوستو۔ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے ان باتوں سے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اپنی اولادوں کی حفاظت کیجیے، اپنی نسلوں کو بچائیے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہماری ماں بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں سے بچائے، ہو جائیں تو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔